السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حضرات، پیغمبر اسلام بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ اولی الامر سے مراد کون حضرات ہیں؟ یہ ہمارے یہاں طے شدہ امر ہے۔ اولی الامر سے اہل بیت علیہم السلام مراد ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت طاہرین۔ بہرحال اس تفصیل کے اندر جانے کی ہمیں اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اطاعت امام وہ فریضہ ہے کہ جس کے اوپر بہت سی آیات، بہت سی احادیث گواہی دیتی ہے۔ اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے؟ اطاعت امام کا حق کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہترین مثال ہمیں سرزمین کربلا کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے دی۔ ایسی بے مثل و بے نظیر اطاعت جیسی اصحاب امام حسین نے دے دی، اس کی مثال تاریخ انسانیت کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ اس کی مثال خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے درمیان نہیں ہے، امیر المومنین کے اصحاب کے درمیان نہیں ملتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اطاعت امام کا بے مثل و بے نظیر عمل جو اصحاب امام حسین نے انجام دیا، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ آپ اگر دور پیغمبر کی طرف اگر نظر ڈالیں تو آپ کو بہت سے ایسے موقع مل جائیں گے کہ پیغمبر اسلام نے ایک حکم صادر فرمایا اور بہت سے افراد ہیں کہ جو اس حکم کو قبول کرنے میں تردد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پہلے مشورت ہوتی ہے کہ دشمن سے مقابلہ جو ہے وہ مدینے میں رہ کے کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کے کیا جائے۔ بہرحال مشورت کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ مدینے سے باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ عزیزان اکرامی، جس وقت پیغمبر اسلام اسلحہ پہننے کے بعد لینے کے بعد
زرہ پہننے کے بعد جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، تو اب ایک اختلاف سامنے آتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو مدینہ ہی میں رہ کے جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سے مواقع پیغمبر اسلام کی عہد کے اندر آتے ہیں۔ ایک جنگ تبوک لڑی گئی۔ جنگ تبوک کا مسئلہ یہی تھا کہ بہت سے لوگ پس و پیش میں مبتلا تھے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ پیغمبر مسلسل لوگوں کو جنگ کے اوپر ابھار رہے تھے۔ دشمن جو ہے وہ چیلنج کر رہا تھا اور جنگ کے لیے میدان میں اتر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ہے کہ جو جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، یہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا، آدھے راستے سے واپس ہو گیا۔ بہرحال اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر بہت سے افراد ہیں کہ جن کے گلے سے نیچے صلح نہیں اتر رہی۔ وہ پیغمبر سے جا کے سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں بے شک اللہ کے نبی ہوں۔ کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ تو اگر ہم حق کے اوپر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم کفار سے دب کے صلح کیوں کریں؟ بہرحال جسے وہ کفار سے دب کے صلح کہہ رہے تھے، قرآن مجید میں اسی کو فتح مبین کا، یعنی کھلی ہوئی واضح فتح، ایسی فتح جس کے اندر کوئی کلام نہ ہو، واقعی فتح، لیکن بہت سے لوگوں کے گلے سے نیچے نہیں اتر گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے موقع ہیں کہ جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ اصحاب کی رائے جو ہے وہ پیغمبر کی رائے سے مختلف ہے۔ امیر المومنین کے دور میں آئیے، امیر المومنین کے دور میں سردیاں ہیں اور امام جنگ کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیاں ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد چلتے۔ گرمیوں کا موسم آتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ چلو، اور وہ لوگ اس تردد میں ہیں کہ یہ گرمیاں ختم ہو جائیں تب جنگ کے لیے چلتے۔ فصل آمادہ ہے، فصل کاٹنے کا سیزن چل رہا ہے، اور امیر المومنین جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فصل کٹ جائے اس کے بعد جو ہے وہ چلے۔ اور بہت سی صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ بہت سے فوج کے سپہ سالار جو ہے وہ معاویہ سے رشوت لینے کے بعد جو ہے وہ دوسرے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بھرپور طور کے اوپر ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا ہوا؟ امام جنگ کے لیے ابھار رہے، اکسا رہے ہیں، لیکن لوگ آمادہ نہیں ہیں، لوگ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لشکر جو ہے وہ دو خیموں کے اندر بٹ جاتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اختلاف وہاں ابھر رہا۔ لیکن عزیزان گرامی، سرزمین کربلا کی ایک انوکھی جنگ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام سے کوئی ذرہ برابر اختلاف کرتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کوئی مشورہ دیتا ہوا جو ہے وہ امام کو نظر نہیں آ رہا۔ جو حکم امام صادر فرما دیتے ہیں، اصحاب اس کے اوپر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ڈٹ جاتے ہیں، ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں۔ حسین نے شب عاشور جلتے ہوئے چراغ کو بجھایا، اور بجھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔
عزیزان گرامی، جانا تو کجا، اصحاب پہلو بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے. جا سکتے تھے، موقع تھا، امام وقت اجازت دے رہے ہیں، امام اجازت دے رہے ہیں. اگر چلے بھی جائے تو قدرت کوئی سوال نہیں کرے گی، وہ اس لیے کہ امام کی اجازت سے گئے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو حکم سرزمین کربلا کے اوپر مل گیا اس کی پاسداری جو ہے وہ اصحاب نے کی. اس حالت میں کی کہ جب یقینی ہے کہ شہادت واقع ہونی ہے اور کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ شہادت سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، موت سے نجات حاصل کی جا سکے، کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ 72 آدمی لاکھوں کے لشکر سے کس طرح سے جنگ کر سکتے ہیں. یہ طے شدہ امر ہے، شہادت پیش کرنی ہے. لیکن عزیزان گرامی، شہادت پیش کرنی ہے، یہ بات طے شدہ ہونے کے باوجود لوگوں کے پائے سے بات کے اندر لغزش نہیں ہے، گھبراہٹ، تردد کسی قسم کا جو ہے وہ اصحاب امام حسین کے رویے کے اندر نظر نہیں آتا ہے. محکم ہے اپنی جگہ کی، ثابت قدم ہے اپنی جگہ کی، باوجود اس کے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں موت کو، لیکن اس کے باوجود کوئی گھبراہٹ، کوئی تردد اصحاب امام حسین کے لب و لہجے میں نہیں ہے. دیکھیے کچھ موقع ایسے ہیں کربلا کی جنگ کے اندر کہ جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اصحاب امام حسین جو ہے امام حسین کی بات نہیں سن رہے، لیکن ذرا آپ ان کا تجزیہ اگر کریں گے تو وہ نافرمانی یا کسی قسم کے تردد کو آپ نظر نہیں پائیں گے. مثلاً سرزمین کربلا کے اوپر جس وقت جنگ باقاعدگی کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور جناب امام حسین جناب علی اکبر کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تم داد شجاعت حاصل کرو، جنگ ابھی شروع ہوئی ہے. عمر سعد نے پہلا تیر لشکر امام حسین کی طرف روانہ کیا ہے اور یہ کہہ کے روانہ کیا ہے کہ تاریخ گواہ رہے کہ سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. تاریخ واقعاً گواہ ہے، اس تیر کی گواہ ہے، پہلے اس تیر کی گواہ ہے. یہ تیر کون سا تیر تھا؟ یہ وہ تیر تھا کہ جس سے پیغمبر کا سینہ چھلنی ہوا. یہ تیر کوئی معمولی نہیں ہے، اس تیر نے امیر المومنین کو زخمی کیا ہے، اس تیر نے جناب معصومہ عالم کو زخمی کیا ہے. عمر سعد اعلان کر کے کہتا ہے کہ گواہ رہے تاریخ، واقعاً تاریخ گواہ ہے. عمر سعد ہی نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے، دنیا جانتی ہے، آج بھی جانتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تم داد شجاعت حاصل کرو. عزیزان گرامی، بھائی اتنا سننا تھا کہ اصحاب نے آ کے چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا. مولا آپ ہمارے رہتے ہوئے شہزادہ مرنے کے لیے جائے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ نافرمانی امام نہیں ہے، یہ وہ جذبات بول رہے ہیں، یہ شوق شہادت کا جذبہ بول رہا ہے کہ مولا ہمارے رہتے ہوئے جو ہے وہ شہزادہ مرنے کے لیے جائے گا. یہ ہماری غیرت، آپ ہماری غیرت کا امتحان نہ لیں. تو یہ امام کو مشورہ نہیں ہے، یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ پہلا موقع ہے. دوسرا موقع وہ بتایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ ہر صحابی بار بار جو ہے وہ امام کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے. جناب حبیب ہیں کہ مولا کو بار بار اجازت چاہ رہے ہیں، مولا اجازت نہیں دے رہے. جناب حور ہیں کہ جو مولا سے مرنے کی اجازت چاہ رہے ہیں لیکن امام اجازت نہیں دے رہے. جناب عباس بار بار اجازت چاہ رہے ہیں لیکن جناب عباس کو اجازت نہیں مل رہی. کوئی سے کہے کہ یہ امام کی نافرمانی ہے، یہ نافرمانی میں نہیں ہے، یہ اپنے جذبات ہیں، یہ جذبہ شوق شہادت ہے کہ جو ہر صحابی کے دل کے اندر جو ہے وہ ابھر رہا ہے.
اور اسی بات کا تقاضا جو ہے وہ اصحاب جو ہے وہ امام حسین سے کر رہے ہیں. یہ مشورہ نہیں دیا جا رہا, یہ امام کے حکم سے سرتابی نہیں ہو رہی ہے, یہ موت سے فرار کے لیے ترکیب نہیں نکالی جا رہی ہے, یہ موت کو گلے سے لگانے کے لیے جو ہے یہ امام سے اصرار ہو رہا ہے. تو آپ اس اصرار کو جو ہے یہ تصور نہ کیجئے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے کو جو ہے وہ مشورہ دینے کی کوئی صحابی کوشش کر رہا. یہ مشورہ نہیں ہے, یہ اس چیز کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا. عزیزان گرامی, اور دیکھیے یہی اصحاب کے جذبات تھے کہ اصحاب نے اعزہ میں سے کسی کو جانے نہیں دیا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ اصحاب موجود رہے ہیں. یہ واقعاً اصحاب امام حسین کی عظمت ہے کہ کسی عزیز کو جو ہے وہ امام حسین کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, یہ گوارا نہیں کر رہے ہیں. اور عزیزان گرامی, جب تک اعزائے امام حسین باقی رہے اس وقت تک جو ہے وہ عزیزان گرامی امام حسین کو میدان کے اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ اعزہ نہیں دے رہے ہیں کہ امام لڑنے کے لیے جائیں. یہ ان کا جذبہ شہادت ہے. تو کربلا کی ایک انوکھی جنگ ہے, ایک ایسی جنگ ہے کہ جو بغیر چوں چرا کے لڑی گئی. کوئی آدمی جو ہے وہ امام کو مشورہ دیتا ہوا, رائے دیتا ہوا نظر نہیں آئے جیسے اس سے پہلے کی جنگوں کے اندر ہوا. کیوں رائے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ رائے اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ امام کے مرتبے کو پہچانتا ہے یہ لشکر, امام کی حیثیت کو جانتا ہے, یہ امام کون ہیں, ان کی سرتابی کا انجام کیا ہوگا, ان کے فیصلے کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا. لہذا اصحاب امام حسین جو ہے وہ بغیر چوں چرا کے, بغیر کسی تردد کے, دیکھیے عام حالات کے اندر اطاعت کر لینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے جو احکامات صادر فرمائے ہیں عزیزان گرامی, عام حالات کے اندر ان کے اوپر عمل کر لینا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اور دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے ہم میں ہمارے درمیان ہی بہت سے لوگ اپنے لیے افتخار بڑا کارنامہ نہیں ہے, سرزمین کربلا کے اوپر اطاعت جو ہے وہ مشکل کام ہے, وہ کہیں زیادہ کٹھن کام ہے. خضاب کر لینے کو ہم جو ہے وہ بہت بڑی سنت ادا کرتے ہیں, یا اسی طرح کے اور دوسرے بہت سے کام جو ہے وہ بڑے ہم فخریہ انداز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنت بجا لائی. نافلہ نماز کی نافلہ پڑھ لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی, سرزمین کربلا جیسے حالات کے اندر واقعاً امام کا جو ہے وہ اطاعت کر لینا, امام کی اطاعت کر لینا, یہ کارنامہ جو اصحاب امام حسین نے انجام دیا. اور عزیزان گرامی, آپ اگر اس پہلو کی طرف آپ اگر توجہ فرمائیں گے کہ امام نے اجازت دے دی ہے کہ تم میں جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. آپ یقین جانیے کہ اگر کوئی چلا جائے تو آخرت میں اس سے باس پرس نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اجازت دی ہے, امام وقت نے اجازت دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام اجازت دے رہے ہیں لیکن لوگ پھر بھی نہیں جا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصحاب جو ہے جنت کے لالچ میں امام حسین کے ساتھ نہیں ہے, یہ جہنم سے کے خوف کے اندر امام کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ امام کو حق کے اوپر سمجھتے ہیں اس لیے امام کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. ہماری ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ جنت کے لیے ہوتی ہے, ہماری ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے ہوتی ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب امام حسین کی عظمت کے اوپر کہ نہیں جنت کا کوئی لالچ ہے, نہیں جہنم کا کوئی خوف ہے. یہ اس سے اوپر اٹھ کے امام حسین علیہ السلام کو امام سمجھتے ہوئے امام کی اطاعت کر رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں اصحاب امام حسین کے لیے میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں,
ایک امام معصوم کہہ رہا ہے، اور کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ معمولی لفظ نہیں ہے، بہت بڑے اور سنگین الفاظ ہے یہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، اصحاب امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں۔ یہ اصحاب امام حسین کے رتبے کو جو ہے وہ کوئی معمولی تصور نہ کیجیے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، انسانیت سوچ نہیں سکتی، اصحاب امام حسین کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دنیا اہل بیت کی عظمت کو کیا سمجھے گی؟ میں کہتا ہوں کہ اصحاب امام حسین کی عظمت نہیں سمجھ سکتی۔ جو مقام اور جو مرتبہ اصحاب امام حسین کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ تو اطاعت کا بے مثل و بے نظیر کارنامہ اصحاب امام حسین سرزمین کربلا کے اوپر انجام دیتے۔ تو یہ پہلا درس ہے کہ جو سرزمین کربلا ہمیں فراہم کرتی ہے، اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب سامنے موت ہو تو تلاوت نہیں ہو سکتی، پھر تسبیح نہیں پڑھی جا سکتی۔ جب انسان کو سامنے موت نظر آ رہی ہو، ان حالات کے اندر تسبیح پڑھ لینا، اس حالات کے اندر نمازیں پڑھ لینا، اس کے لیے دل و گردے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس عزم کی ضرورت ہے کہ جس عزم کو جو ہے وہ آندھیاں ہلا نہ سکیں، جس کے اندر جو ہے وہ سخت سے سخت زلزلے آ جائیں لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ تو اطاعت کا یہ نمونہ ہمارے لیے بہترین درس ہے، بہترین درس ہے کہ اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیے، یہ واقعات کربلا جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں اور سن کے جو ہے وہ بس اسی کے اوپر اکتفا کر لیں۔ یہ واقعات قصے اور کہانیوں کی طرح سے سننے والے نہیں ہیں، ان واقعات کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنا پڑے گا، اور جب تک ہم غور و فکر کے عادی نہیں ہوں گے اس وقت تک عزیزان گرامی ہم اس مقصد کو نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ رونے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیوں؟ رونے کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جنت عطا کر دی جائے، ایک شیر کے اوپر جو ہے وہ جنت کے اندر ایک مکان بن جائے، ایک محل بن جائے؟ یہ کیوں؟ یہ عزیزان گرامی صرف اس لیے کہ تاکہ انسان کے قلوب کو ایمان سے آراستہ کیا جا سکے، یہ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہدف عالی کو جو ہے فراموش نہ کرنے پائے۔ یہ عزیزان گرامی گریہ کس لیے کہ تاکہ دیکھیں گریہ کس وقت ہوتا ہے، گریہ کون کرتا ہے؟ گریہ وہ کرتا ہے کہ جسے اس شخص سے محبت ہوتی ہے، جسے انسیت ہوتی ہے، جو اپنا لگاؤ اس شخص اس ذات سے محسوس کرتا ہے، جو اس کے مقصد سے ہم آہنگ ہوتا ہے، وہ انسان گریہ کرتا ہے۔ تو یہ جو گریہ کے اوپر ابھارا گیا ہے، گریہ کا جو ہے وہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ مومنین کے قلوب جو ہے وہ گرم رہیں، تاکہ اطاعت کا بے مثل و بے نظیر نمونہ جو ہے وہ رونے والے بھی جو ہے وہ ادا کر سکے۔ یاد رکھیے کہ عزاداری کا مقصد اور حسین کا مقصد الگ الگ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ حسین کا مقصد کچھ اور تھا اور عزاداری کا مقصد کچھ اور ہے تو یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ جو امام حسین کا مقصد تھا وہی عزاداری کا مقصد ہے۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ دین کا باقی رہ جانا۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ تعلیمات پیغمبر کا باقی رہنا۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر کے صدائیں زندہ رہنے۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کے مفاہیم دنیا بھولنے نہ پائے۔ یہی عزاداری کا مقصد ہے، یہی عزاداری کا مقصد ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی۔
یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب اہل بیت کے غم کو ہم اپنا غم سمجھیں گے، یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا غم اہل بیت کے اوپر ابھارا گیا، اکسایا گیا، ہر امام نے اکسایا، ہر امام نے تاکید کی۔ اب جتنے بھی ائمہ ہیں آپ ان کا طرز عمل کو آپ ملاحظہ فرما لیجئے، ہر امام جو ہے وہ عزاداری کے لیے اس کے فضائل بیان کر رہا ہے، اس کی طرف لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا روتی ہوئی صورتیں جو ہے وہ خدا کو زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ رونے کے بعد جو ہے، رونے میں جو کیفیت انسان کی بنتی ہے قلب کی، وہ خدا کو مقصود ہے۔ روتے وقت جو انسان کی توجہ کا مرکز جو شے بنتی ہے، وہ خدا کو مقصود ہے، نہ کہ یہ کہ روتی ہوئی صورتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ روتی ہوئی صورتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہوں، بلکہ رونا کے در پردہ، رونے کے پس منظر میں جو جذبات کار فرما ہوتے ہیں، جو کیفیت انسان کے قلب کی بنتی ہے، وہ مقصود ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عزاداری معمولی نہیں ہے، یہ عزاداری ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ اس عزاداری ہی کے بدولت ہم دنیا کے اندر قائم ہیں، اور ہم میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ عزاداری ہماری بدولت ہو رہی ہے تو یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، شیعت تقیہ سے باہر آئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یاوت کی حکومت، یہ واجد علی شاہ اور ان کے خانوادے کی حکومت، وہ انگریزوں کے ابتدائی دور کی ہے، یعنی تقریباً 200-250 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ لیکن عزاداری ہندوستان کے اندر، عزاداری کی تاریخ ہندوستان کے اندر 500 سال سے زیادہ پرانی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ عزاداری جو ہے وہ ہم نے ایجاد کیا اور ہماری بدولت عزاداری ہو رہی ہے، یہ دھوکہ ہے اگر کوئی شخص مطلع ہو اس چیز میں۔ آپ ایران کی تاریخ بھی دیکھیں گے تو ایران کی تاریخ میں بھی ایران کے شیعہ ہونے سے پہلے عزاداری ہے۔ اس غلط فہمی کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہیں، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہیں جو ہے وہ حیرت کی انتہا نہ رہے۔ یہ آج جو عزاداری ہو رہی ہے تو وہ شیعوں کی بدولت نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی شہادت ہی وہ شہادت ہے کہ جس نے سوئی ہوئی انسانیت کو جو ہے وہ جگا دیا تھا، اور بہت زیادہ نہیں۔ لشکر یزید جب اہل حرم کو لے کے شام کی طرف جا رہا تھا، بہت سے شہروں کے اندر بغاوت شروع ہو گئی تھی، بہت سے شہروں کے اندر بغاوت شروع ہو گئی تھی۔ اصحاب پیغمبر کے اندر سلیمان ابن سراد خزائی 4000 کا لشکر لے کے لشکر یزید کو کچلنے کے لیے، لشکر یزید سے جنگ کرنے کے لیے جو ہے شام کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4000 آدمی جو ہے وہ لشکر یزید سے ٹکرائیں گے۔ یزید جس کی حکومت کا دائرہ جو ہے وہ عرب سے لے کر سندھ کی سرحدوں تک جو ہے وہ آ چکا ہے، اس سے جو ہے وہ یہ 4000 آدمی ٹکرائیں گے۔ عزیزان گرامی، ان 4000 کو بھی معلوم تھا کہ انجام کیا ہونا ہے، سب جانتے تھے کہ 4000 جو ہے وہ ہم نہیں ٹکرا پائیں گے، ہم اس کے اندر جو ہے وہ بچ کے نہیں آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چند افراد کے، مٹھی بھر چند افراد کے علاوہ سب کے سب جو ہے وہ شہید۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے قتل کیا، ان کے سامنے سب سے پہلا سوال جو یہ رکھا جائے کہ 4000 آدمیوں کو لے کر پیغمبر کا صحابی، بزرگ صحابی سلیمان ابن سراد خزائی وہ یزید سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلیمان ابن سراد خزائی سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا قاتل جو ہے وہ یزید ہے۔ اگر شیعہ قاتل تھے
تو سلیمان ابن سرد خزائی کو جو ہے وہ شیعوں کو پکڑ پکڑ کے شہید کرنا چاہیے، قتل کرنا چاہیے. یہ یزید کے لشکر سے کیوں ٹکرا رہے؟ 4000 کی تعداد ہے، کوئی معمولی تعداد بھی نہیں ہے. تو بہرحال الزامات، تہمتیں، واقع کربلا کو کم رنگ کرنے کے لیے تدبیریں دشمن ہمیشہ کرتا رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی، ان تدبیروں کو ناکامیاب کرتے ہوئے صحیح معنی میں سچی عزاداری، خلوص کے ساتھ عزاداری، نام و نمود کے لیے نہیں. نام و نمود کا وہی حشر ہوگا جو نماز جو ہے وہ ریاکاری میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہی عزاداری جو ہے وہ نام و نمود کی خاطر کی جانے والی عزاداری کا بھی حشر ہوگا. خلوص کے ساتھ عزاداری، میں پھر تاکید کروں گا، خلوص کے ساتھ عزاداری. شہرت ہماری ہو جائے گی، ہمارا نام ہوگا، ہمارا چرچا ہوگا. ایسی عزاداری عزیزان اکرامی نہ ہو تو بہتر ہے. بالکل اسی طرح سے جیسا نماز پڑھی جائے دنیا کو دکھانے کے لیے، اس نماز سے نماز کا نہ پڑھنا بہتر ہے. یہ دکھاوٹی نماز سے نہ پڑھنا بہتر ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قیمت کے اوپر ہم عزاداری کو باقی رکھیں. وہ اس لیے کہ عزاداری ہی کی بقا میں ہماری بقا ہے. آخر میں بارگاہ خداوند میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن. بار الہ تمام مومنین و مومنات وہ جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائے. بار الہ علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط الیدین